رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لساني يفقهوا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال في مقام آخر ووجدك عائلا فأغنى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ لوگوں نے سیرت کے اوپر کتابیں دیکھی ہوگی، یا خطیبوں کو، مقررین کو، بیان کرنے والوں کو، وعظ کرنے والوں کو، نصیحت کرنے والوں کو سیرت بیان کرتے ہوئے سنے ہوں گے. تو کسی کے مناقب، فضائل، تو آج بہت سے موضوعات سامنے تھے تو میں نے کہا چلو ازواج مطہرات کی سیرت شروع کرتے ہیں. اور وقت بھی اتنا نہیں ہوتا، تقریباً 20 سے 30 منٹ کے درمیان وقت ہوتا ہے. تو کوشش کریں گے کہ ہر کوئی موقع کے مطابق کوئی بات آ جائے. وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن ترتیب سے تمام ازواج مطہرات کی سیرت اگر بیان کر دی جائے تو جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک نہیں پتا وہ بھی سن لیں اور اپنی بڑوں کی سیرت کو اپنا لیں. قرآن مجید میں
یہ موجود ہے کہ وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، یعنی جو نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات ہے وہ امت کی مائیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہ کم درجے کی ماں ہے، یہ بڑے درجے کی ماں ہے، یہ درمیانہ درجے کی ماں ہے. اس فضیلت میں سب برابر ہیں، ساری کیا ہے؟ اور یہ لقب کسی انسان نے نہیں دیا بلکہ خالق کائنات اللہ جل جلالہ نے کیا فرمایا کہ جو نبی کی زوجہ ہے وہ امت کی کیا ہے؟ ماں ہے، اور اگر جمع ہے تو مائیں ہیں. اب یہ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ امت کی مائیں. اب وہ ازواج مطہرات کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ تو جو نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئی، پھر نکاح آنے کے بعد لمبے عرصے تک نکاح میں رہی یا کچھ عرصے کے لیے، تو وہ ٹوٹل 11 ہے. کتنی ہے؟ ٹوٹل 11 ہے. نمبر 1 حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 2 حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی، تو میں نام بتاؤں گا آگے رضی اللہ تعالی عنہ آپ لوگوں نے. نمبر 3 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 5 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 6 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 7 حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 8 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 9 حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 10 حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ. اور نمبر 11 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ. جو ان میں 2 ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی علیہ السلام کے حیات مبارکہ میں طیبہ میں وفات پا گئی. 2 کون کون؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور بعضی روایات میں ایک اور بھی ہے، ریحانہ شمعون
کہ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، لیکن یہ جو ایک یہودی ہے بنی قریظہ کی غداری کی وجہ سے ان کے خلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کارروائی کی، اور جب ان کو گرفتار کیا گیا بنو قریظہ تو ان میں ایک ریحانہ بی بی، کیا نام ہے؟ ریحانہ، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لیا، لیکن جو دوسرے روایات ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نکاح میں نہیں آئی، یہ نکاح میں، بلکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باندی کی حیثیت سے رہی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات سے چند روز پہلے، یا بعضوں نے کہا ہے حجۃ الوداع سے واپسی پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ہی وفات پا گئی۔ تو ٹوٹل 3، منکوحہ 2، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور باندی کیا نام ہے اس کا؟ ریحانہ۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ مبارکہ میں انتقال کر گئی۔ سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ خوش قسمت خاتون ہے کہ پہلی خاتون مسلمان ہونے کا شرف اس کو حاصل ہے، اور بعضوں نے تو یہ یہاں تک کہا ہے کہ مردوں اور عورتوں اور بچوں سب میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئی، اور عورتوں میں سب سے پہلے، اس میں کوئی اختلاف ہے ہی کہ عورتوں میں سب سے پہلی خاتون مسلمان وہ کون تھی؟ اس کے والد کا نام ہے خویلد بن اسد، اور مکہ کے مشہور اور دولت مند تاجروں میں اس کا شمار ہوتا۔ تو پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس سے کی اس کا نام ہے ابو حالہ۔ کیا نام ہے؟ ابو حالہ تمیمی، ان سے شادی کی۔ ٹائم کے پوروں بتا دینا۔ اور جب ان سے شادی کی تو 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ابو حالہ سے کتنے بیٹے پیدا ہوئے؟ 2۔ حالہ اور ہند، ان کا نام کیا تھا؟ حالہ اور ہند۔ ان کے پیدائش کے چند عرصہ بعد ابو حالہ کا انتقال ہو گیا۔ ابو حالہ کا تو ظاہر ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بیوہ ہو گئی، تو دوسرا نکاح جب کیا تو وہ عتیق ابن عابد مخزومی سے ہوا۔ دوسرا نکاح کس سے ہوا؟ پہلا نکاح ابو حالہ تمیمی، دوسرا عتیق ابن عابد مخزومی، اور
ان سے بھی ایک بیٹی اللہ رب العزت نے دی۔ اب زیادہ عرصہ یہاں بھی نہیں گزرا تھا کہ عتیق ابن عابد مخزومی کا بھی انتقال ہو گیا۔ پہلا ابو حالہ، اس سے جو 2 بچے پیدا ہوئے، حالہ اور ہند، ان کے پیدائش کے چند عرصے بعد وہ انتقال کر گئے۔ اور جب دوسرے عتیق ابن عابد مخزومی سے جب نکاح ہوا تو ان سے ایک بیٹی، اور اس کے بعد بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ دوسرے شوہر کا بھی کیا ہوا، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر بعض روایات میں آتا ہے کہ 35 سال، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 36 سال۔ اب ابو حالہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد شادی ہوئی، عتیق ابن عابد کا انتقال ہوا، اور اس کا والد خود کیا تھا؟ بہت بڑا تاجر تھا۔ انہی دنوں میں اس کا بھی انتقال ہوا، انہی دنوں میں تو ظاہر ہے کہ ساری ذمہ داری جو تجارت کی تھی، کاروبار کی، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے آئی۔ اور آپ لوگوں نے یہ تجارت کے یا لین دین کے شراکت پارٹنرشپ تو سنا ہوگا۔ ایک اور قسم ہے مضاربت۔ مضاربت کے سرمایہ ایک لگائے، محنت دوسرا کرے، اور پھر جو بھی منافع ہے وہ آدھا آدھا تقسیم ہو جائے۔ تو اس وقت یہ مضاربت بہت زیادہ چلتا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دوسرے شہروں میں جب تجارت کا سامان خریدتی یا بیچتی تو کسی کے ذریعے یہ کام کرتی تھی، اور ان کے ساتھ مضاربت کی بنیاد پر معاملہ طے ہوتا تھا۔ اب انہی دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبوت سے پہلے لقب ملا تھا امین، یعنی کافر مشرک جو بھی جس مذہب سے تعلق تھا، ان کے خاندان کے ہوتے تھے یا اور خاندان کے، ان کے قبیلہ یا کوئی اور قبیلہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سب اعتماد کرتے تھے، اور اپنی امانتیں وہ کس کے پاس رکھتے تھے؟ تو نبوت کے اعلان سے پہلے الامین کا خطاب یا لقب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں؟ دیانت، امانت، صداقت، پاک بازی، حق گوئی، سچ گوئی، اخلاق اچھے، یہ پورے علاقے میں مشہور ہو گئے تھے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بات پہنچی کہ اتنے دیانت والے امانت دار ہیں، تو کیوں نہ یہ مضاربت والا معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملہ طے ہوا مضاربت کا، اور وہ سامان دوسرے شہر
لے گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا غلام میسر اس کو بھی ساتھ کیا. جب چلے گئے واپس آئے تو پہلے اگر 10 روپے منافع ہوتا تھا اس سفر میں 20 روپے سرمایہ اتنا. اللہ نے بہت برکت ڈالی اور واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس غلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے طور طریقے وہ بتا دیے کہ وہ کتنا امانت دار ہے, کتنا باحیا ہے, کتنا پاک باز ہے, کتنا سچگو ہے, حق گو ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب یہ اس نے تجربہ کیا اور اپنا مال اس کو دیا اور تجارت میں شریک کیا اور اپنے غلام سے جب یہ باتیں سنی بہت خوش ہوئی. اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہونے سے پہلے بت پرستی نہیں کیا کرتی, ان لوگوں میں شامل تھی کہ شرک سے, بتوں سے, ان چیزوں سے بیزار تھی. اللہ نے حسن بھی دیا تھا, جمال بھی, حسن جمال, خوبصورت تھی, اخلاق بھی بہت اچھے تھے. تو اس وجہ سے حضرت خدیجہ کا جو لقب پڑ گیا تھا معاشرے میں وہ لقب تھا طاہرہ, کہ وہ کیا ہے, بہت زیادہ پاک دامن. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سفر سے واپس آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ خصوصیات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نکاح کی خواہش بھی پیدا ہوئی. اب خواہش تو پیدا ہوئی, بات کرے کیسے کرے, کیونکہ یہ طاہرہ اور وہ طاہر دونوں اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نکاح کا پیغام بھیجا جائے کس کے ذریعے, کیسے بھیجا جائے. تو ایک اور خاتون تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پہ بہت اعتماد کرتی تھی, تو یہ راز اس کو بتایا اور اس نے جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی. اس خاتون کا نام ہے نفیسہ بنت امیہ. اس کا نام بھی کیا ہے, نفیسہ. تو جب وہ آئی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے, بلکہ کیا کہا کہ اب نکاح کیوں نہیں کر لیتے, نکاح میں کیسے نکاح کروں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ مال ہے, نہ دولت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ خاتون کہنے لگی کہ اگر کوئی ایسی خاتون ہو جو مالدار بھی ہو, دولت مند بھی ہو, اپنا خرچہ چھوڑو آپ کا خرچہ بھی اٹھا لے, تو پھر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی کون سی خاتون ہوگی جو یہ سارا کچھ برداشت کر کے اور پھر نکاح کے لیے بھی تیار ہو جائے. اب دیکھو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس وہ جو غلام میسر تھا وہ ساری پاک دامنی, صداقت, حق گوئی, سچگوئی, امانت داری وہ باتیں بتا چکا تھا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان کی پاکیزگی وہ پہنچ چکی تھی.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ وہ خاتون ہے کون؟ تو اس نے بتا دیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ہاں نہیں کیا اور فوراً انکار بھی نہیں کیا، اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے کہ اس طرح معاملہ ہے، کیا کرے؟ تو ابو طالب نے بھی اجازت دے دی اور رشتہ طے ہو گیا۔ یہ جس وقت رشتہ طے ہوا، شادی ہوئی، اس وقت جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا انتقال ہوا تو عمر تھی 35 یا 36 سال۔ یہ 4-5 سال اس درمیان میں گزرے، کاروباری ذمہ داریاں، یہ نکاح کا پیغام، جب بالکل بات فائنل ہو گئی تو اس وقت عمر تھی 40 سال، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تھی کتنی؟ 25 سال۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبوت ملی اور اس کا اعلان کیا وہ 40 سال کی عمر میں، تو 15 سال نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح میں تھی۔ اب جب نبوت کا اعلان کیا تو یہ خبر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس طرح معاملہ ہے، تو وہ پہلے سے سمجھ چکی تھی، لیکن پھر بھی ایک یہودی بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس لے گئی اور انہوں نے بھی کہا یہ آخری نبی ہے، یہ جتنے بھی علامات ہیں یہ کیا ہے؟ آخری نبی کے، اور ایمان لائی، تصدیق کی۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی مردوں میں، بچوں میں، عورتوں میں، وہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور بعض کہتے ہیں صرف خواتین میں سب سے پہلا یہ شرف ہو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اب اس واقعے سے کئی چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ رشتے کے معاملے میں اچھی طریقے سے چان بین کریں۔ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ یا موبائل فون پہ رشتے طے کر لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے اس کی کان ادھر ہے اور اس کا ناک نیچے ہے، پتہ نہیں وہ تو زیادہ خوبصورت ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کرے؟ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی پاک دامنی کا، طاہرہ کا لقب سارا پتہ چل گیا تھا، اور حضرت خدیجہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سارا پورے معلومات حاصل تھی، اس کے بعد رشتہ ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر لڑکا ہو یا لڑکی، ان کے پاس نکاح کا پیغام لڑکی کی طرف آ جائے لڑکے کو، یا لڑکی کے پاس آ جائے پیغام لڑکے کا، تو وہ فوراً ہاں یا نہ کر دے، فیصلہ نہ سنائے، اپنے بڑوں سے پوچھ لے، والدہ سے، والد سے، بہن سے، بھائی سے، کہ یہ رشتہ ہے، اب اس کے بارے میں ساری زندگی جنہوں نے خون پسینہ بہایا اور بچوں کو کھلایا پلایا، رشتے کے وقت میں وہ والدین سے نہیں پوچھتے۔ حالانکہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ پوچھتے ابو طالب چچا سے تو پھر بھی نکاح ہو جاتا، لیکن بڑوں سے مشورہ کرنا، اس میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتقال ہے وہ 65 سال کی عمر میں، کتنے سال کی عمر میں؟ اور شادی کتنی سال کی عمر میں ہوئی؟ 40 سال۔ تو 65 سے 40 نکالو، بقایا کتنے بچے؟ 25 سال۔ 10 سال نبوت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں رہی، اور 15 سال نبوت سے پہلے نکاح میں رہی، ٹوٹل 25 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں رہی۔ اور بھی بہت سے روایات ہے، فضائل ہے، مناقب ہے، لیکن جو ہمارے جمعہ کا نماز کا وقت ہے وہ بھی پورا ہو گیا ہے، تو اسی پہ اکتفا کر لیتے، اگلے جمعے انشاءاللہ
پھر دوسری ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، تمام امت مسلمہ کی خواتین کو ازواج مطہرات کی سیرت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پر